الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 3-4 جمعوں سے نماز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ آئندہ جمعے انشاءاللہ نماز کے رکوع اور سجدے کے متعلق بات کی جائے گی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ نماز پروردگار عالم نے انسان پر جو لازم کی ہے، جس سے پہلے پاکی ہے، قبلے کا خیال کرنا ہے، جگہ کو دیکھنا ہے، کپڑے کو دیکھنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار نے آگے آنے والی چیز کے لیے ایک مقدمہ رکھا ہے، پیش خیمہ رکھا ہے، اور ساری نماز اصل سجدے کے لیے کروائی جا رہی ہے۔ پوری نماز کے اندر اہم چیز جو ہے وہ سجدہ ہے۔ پہلی امتوں کے اندر ایسی امتیں بھی گزری کہ جن کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکوع بھی دیا ہے اور سجدہ بھی دیا ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں پارہ 17 کی آیت تلاوت کی ہے۔ پارہ 17 کا آخری صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، صرف رکوع اور سجدے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اور یہ بات میں حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، مسئلے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا۔ جس آدمی کا رکوع اور سجدہ یہ ٹھیک نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، جس آدمی کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جس آدمی کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں، اللہ رب العزت اس پر اپنی نظر کرم فرماتے ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں نے نبی کے فرمان اپنے الفاظ میں بیان کر دیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں، پروردگار اپنی نظر کرم اس بندے پر کرتے ہی نہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھنے میں جان چھڑاتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، خدا را اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ نماز ہم نے جان چھڑانے کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کی محبت میں پڑھنی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کو لاگو کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اس میں کمی کوتاہی کریں گے پروردگار ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کیا کرتے تھے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں تشریف لے جاتے تو اپنے گھٹنوں کو پکڑا کرتے تھے. پکڑتے کیسے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، ان دونوں سے گھٹنے کو پکڑنا ہے اور 3 انگلیوں کو پھیلا دینا ہے. ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہم گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ہے کہ نہیں فرق دونوں میں؟ ہم گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کأنہ قابض، ان کو پکڑنے والے ہوتے تھے گھٹنوں کو. کیسے پکڑتے؟ میں نے بتا دیا کہ چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے اپنے گھٹنے پکڑ لے اور باقی 3 انگلیاں کھلی کر کے اس کو چھوڑ دیں. اسے ہم اتنی عمر سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم ہاتھ جا کے رکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو کمر ہوتی تھی، پشت، وہ بالکل سیدھی ہوتی تھی. صحابی فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا جاتا تو وہ گر نہیں سکتا تھا. اتنی کمر سیدھی ہوتی تھی. کیا فرماتے ہیں صحابی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا وہ گر نہیں سکتا تھا. ہم میں سے کوئی رکوع کرے، چھوٹی بڑی چیز بھی پڑی ہوگی وہ نیچے آ جائے گی. کیوں؟ ہماری غلطی ہے، ہم پیٹھ کو اوپر کی طرف نکال دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ محسوس نہ کریں، جیسے کبڑا آدمی ہوتا ہے نا، جس بیچارے کی پشت نکلی ہوئی ہوتی ہے، کبڑے آدمی کی پیٹھ نکلی ہوتی ہے، ہمارا رکوع ایسے ہی ہوتا ہے. ہم اپنی کمر کو اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ جو کمر کا حصہ ہمارے سر کے قریب ہے اس کو نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں. جو کمر کا حصہ سر کے قریب ہے، جہاں ہمارے کندھے جڑتے ہیں، وہ ہم نیچے کو جھکا لیتے ہیں. اور نبی کی کمر کیسی ہوتی تھی؟ بالکل سیدھی. تیسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ سجدے میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ کرتے ہیں تو اس سے سر اوپر کو اٹھ جاتا ہے. تیسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا سر اوپر کو اٹھ جاتا ہے. اور کچھ لوگ بالکل ہی جھکا دیتے ہیں. اس جھکانے کو تدبیح کہتے ہیں. تدبیح کا معنی جیسے گدھا ہوتا ہے نا، سر نیچے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے خاموشی سے، اس کو تدبیح کہتے ہیں. اور میں 1-2 جمعے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے نماز میں جانوروں والی ہر کیفیت سے منع کیا ہے. اس میں پہلے ایک میں نے بات کہی تھی، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نماز میں دیکھنا، اس سے نبی نے منع کیا ہے. آج دوسری بات آ گئی کہ سر کو نیچے کی طرف جھکا لینا، یہ گدھے کی علامت ہے، اس کو تدبیح کہتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکوع میں نہ اوپر کو ہوتا تھا نہ نیچے کو ہوتا تھا، بالکل پشت کے برابر ہوتا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری کمر بھی سیدھی ہو جائے اور ہمارا سر بھی سیدھا ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ ہماری پشت بھی نماز میں ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارا سر جو ہے وہ بھی کمر کے برابر ہو جائے گا. ابھی ایک چیز میں نے بتائی کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے گھٹنے کو پکڑنا ہے، باقی 3 انگلیاں کھلی چھوڑ دینی ہے. یہ جو ہمارا ہاتھ ہے
جس سے ہم نے گھٹنے کو پکڑا ہے اس کو نہ تو اپنے پہلو سے چپکائیں، نہ اس کو اپنی ذات سے دائیں بائیں باہر نکال دیں، یہ دونوں کام نہ کریں تو ہماری پشت بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اس کو حدیث میں سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ یہ تیر کمان دیکھا ہوگا آپ نے، تیر کمان، یہ جو کمان ہوتی ہے کمان، اس کو ایک تاگے سے اس کے دونوں کنارے باندھتے ہیں تاکہ وہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کمان جو ہوتی ہے جس سے تیر چلاتے ہیں، اس کمان کی لکڑی کے دونوں سرے رسی سے باندھے جاتے ہیں اور اسی رسی پر تیر کو رکھ کر کھینچا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے ہاتھوں کو رکوع میں ایسا بنا دو جیسے کہ کمان کا تار ہوتا ہے، تاگا بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھ بھی بالکل سیدھے رکھو۔ جب آپ رکوع میں اپنے ہاتھ کو سیدھے رکھیں گے تو اس سے ہماری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو آپ کی کوہنیاں سینے کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ، ران کے ساتھ چپکتی نہیں تھی، بالکل سیدھی ہوتی تھی۔ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہنیاں پہلو سے دور ہوتی تھی۔ پہلو کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہماری جو پسلیاں ہیں، پیٹ ہے، اس سے دور ہوتی تھی۔ اس طرح رکوع کرنا عورت کا طریقہ ہے۔ عورت جب رکوع کرے گی تو اپنے ہاتھ اپنے پہلو سے چپکا لے گی۔ اس کے لیے گھٹنے پکڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچانے کا حکم ہے کہ بس گھٹنوں پر پہنچا دے اور وہاں رکھ دے۔ تو آج میرے خیال سے معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم مرد لوگ عورتوں کی طرح ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اپنی کوہنیاں جو ہے وہ پہلو میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ عورت کا طریقہ ہے، مرد کا طریقہ نہیں ہے۔ میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے عورت کو سمٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جتنا سمٹ کے نماز پڑھے گی یہ اتنا اس کے لیے اچھا ہے۔ مردوں کی طرح نماز پڑھنے کو نہیں کہا اس کو۔ آج ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیسے فرق نہیں ہے؟ جن صحابہ نے اس طریقے کو بیان کیا یا جن صحابیات نے بیان کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ تو مرد کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو رکوع میں بالکل سیدھا کرے گا، جس کی مثال اللہ کے نبی نے کیسی دی؟ جیسے کہ کمان کا تاگا ہوتا ہے، جس رسی سے اس کو باندھا جاتا ہے، تاگے سے باندھا جاتا ہے، وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ رکوع میں ہمارے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے۔ اب یہ کمر کا جو اگلا حصہ ہے جو سر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے سیدھا کریں؟ اپنی نگاہ اپنے پاؤں کے پنجوں پر کر دے، سجدے کی بجائے اپنے پاؤں کے پنجوں پر کر دے تو ہمارا سر بھی کمر کے برابر سیدھا ہو جائے گا۔ جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی رکوع جب کرتے نہ آپ کا سر اٹھا ہوتا تھا نہ نیچے ہوتا تھا، اس طرح بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے، ہمارا سر بھی سیدھا ہو جائے گا اور ہماری نگاہ بھی ایک جگہ پر رہے گی۔ جب نگاہ ایک جگہ پر رہے گی تو نماز میں ہماری توجہ رہے گی۔ میں نے ایک جگہ ایک بزرگ کا قول پڑھا، بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے، کہا جب نماز کے اندر آدمی اپنی نگاہ کو ایک طرف رکھتا ہے تو نماز میں اس کو وسوسے اور خیالات نہیں آتے۔ کتنی پیاری بات کہی انہوں نے۔ جب نماز کے اندر آدمی اپنی نگاہ ایک طرف رکھتا ہے تو پھر نماز کے اندر اس کو وسوسے اور خیالات نہیں آتے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، آپ سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو رکھیں اور جب رکوع میں جائیں تو پاؤں کے پنجوں کے اوپر اپنی نگاہ کو رکھیں تو آپ کا سر بھی سیدھا ہو جائے گا اور کمر بھی سیدھی ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ سکھایا ہے۔ رکوع کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی
فسبح باسم ربک العظیم، تو نبی نے فرمایا اس تسبیح کو اپنے رکوع میں رکھ لو. تو ہمیں تسبیح کیا ملی؟ سبحان ربی العظیم. پھر جب آیت کا حصہ اترا تو اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے کے اندر رکھو، تو ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. میں نے ایک بات گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ جب ہم فرض نماز پڑھیں تو اس کو مختصر کر کے پڑھنا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے. نفل پڑھیں خوب لمبے لمبے پڑھیں، خوب لمبے پڑھیں. تو فرض نماز میں 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے پسندیدہ طریقہ ہے شریعت میں. اب اگر کمی ہو گئی ثواب میں کمی ہوگی، بڑھ گئے تو بھی ثواب بڑھ جائے گا مگر نماز میں خرابی نہیں آئے گی. ایک بات سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کی جگہ پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پر سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے. کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی انسان نے رکوع اس طرح کیا کہ رکوع میں چلا گیا، بالکل خاموش رہا، کچھ بھی نہیں پڑھا، تب بھی نماز ہو جائے گی. کتنی چھوٹ دی ہم کو. انسان ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، سوچے ہیں. اول تو ہمیں سوچے نکال کے نماز پڑھنی چاہیے، مگر انسان ہے، شیطان کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں گھیر لیتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں پیش آ جاتی ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی طرح رکوع میں پہنچ کر کبھی کسی نے تلاوت شروع کر دی، الحمد شروع کر دی، سورت شروع کر دی، ایسا بھی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنے سے منع کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے. یہاں تسبیح رکھی ہے، وہ تسبیح میں نے بتا دی، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور سبحان ربی العظیم رکوع میں. اگر الٹا ہو جائے تب بھی نماز خراب نہیں. لیکن نبی نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں تلاوت نہ کیا کرو. اگر کسی کے منہ سے غلطی سے نکل گئی تو شریعت کہتی ہے نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی. الحمد شروع کر دی اس نے، اچانک خیال آ گیا میں تو رکوع میں ہوں. سورت شروع کر دی اس نے، اچانک خیال آ گیا میں تو رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں، نماز ہو جائے گی. ثواب کی کمی وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر نماز خراب نہیں ہوگی کہ جس سے دوبارہ لوٹانا پڑے، نماز کو دہرانا پڑے، ایسا نہیں ہوگا. جب آپ نفل نماز پڑھیں یہی تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، آپ کی مرضی ہے. جتنا لمبا رکوع کرنا چاہیں، جتنا لمبا سجدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک چیز کا خیال کرنا بہت اچھا ہے کہ اس کو طاق عدد میں پڑھنا ہے. میں نے طاق عدد گنوائے، 3، 5، 7، 9، 11، 13 طاق عدد میں پڑھنا ہے. یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے جفت عدد کے اندر پڑھ لیا 2، 4، 6، 8، 10، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، ثواب ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ان تسبیحات کے علاوہ دعائیں بھی پڑھتے تھے. کسی کو شوق ہو دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ دعائیں لکھی ہیں، وہاں سے یاد کر لیں، نوافل میں پڑھا کریں، مگر فرض مختصر کر کے، تاکہ فرض ہمارا خراب نہ ہو. اس کی پوچھ ہے فرض کی، نوافل کی پوچھ نہیں ہے. فرض کی پوچھ ہے. جتنا مختصر کر کے پڑھیں گے، اچھا کر کے پڑھیں گے، اتنا ہم سوال و جواب سے بچ جائیں گے. تو رکوع کے اندر یہ تسبیح فرضوں میں مرد ہو یا عورت ہو یہی تسبیح پڑھے گی. خواتین کا رکوع دوبارہ بتا دیتا ہوں، اپنے گھروں کی خواتین کو بتائیں. جب خاتون رکوع میں جائے گی اس کے لیے مرد کی طرح رکوع کرنا نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا کے چپکا لے بس. اب اس کی کمر ٹیڑھی رہے، جیسی رہے، شریعت نے اس سے مانگا ایسا ہے. شریعت نے اس سے مانگا ہی ایسا ہے.
لیکن مردوں سے ایسا نہیں مانگا کہ تم عورتوں کی طرح رکوع کرو. مردوں سے کہا کہ تمہارا پچھلا حصہ جس سے ہم بیٹھتے ہیں، تمہاری کمر اور تمہارا سر تینوں سیدھے ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے. ہمارے یہاں نماز میں الکسی ہوتی ہے، سستی، کاہلی. اور ایک بات تو ہے نا، اللہ قبول کرنے والا ہے، بس ایک بلا ہم ٹالتے ہیں اپنے سر سے. ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، بالکل خیال نہیں. کوشتوں میں سے رکوع میں بالکل ہلکا سا جھک کے اٹھ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر گئے، کونے میں نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب دیا اور نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ. وہ حیران ہو گئے، چلے گئے. پھر اسی طرح پڑھ کے آ گئے، پھر سلام کیا، نبی نے جواب دیا. نبی نے پھر وہی بات دہرائی، جاؤ واپس جاؤ، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھو دوبارہ، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے. وہ چلے گئے. پھر آئے تیسری مرتبہ، سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ واپس، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. وہ صحابی پریشان ہو گئے. 3 مرتبہ ہو گیا. خدا کی قسم، یہ جب حدیث پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز پڑھنا میں نہیں جانتا، جیسے آپ چاہتے ہیں مجھے سکھا دیں. ہم تو شرم کرتے ہیں، یار کیا کہیں گے، بڑھاپے میں آ گئے، اس کو نماز نہیں آتی، ہم نماز سیکھے، قرآن سیکھے. شرم نہیں ہے، دین میں ہے. صحابی نے کیسی بات کہی، فرمایا یا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے. سب کے سامنے کہا، بلا جھجک کہا. دنیا کا معاملہ ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے، ہم پاؤں پکڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، منت سماجت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں شرم آتی ہے تو دین میں آتی ہے. کس بات کی شرم ہے؟ کس بات کی شرم ہے؟ کیسے صحابی نے فرمایا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتی ہے، آپ سکھا دیجئے. پھر نبی نے سارا طریقہ بتایا. بار بار اللہ کے نبی اس لیے بھیج رہے تھے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج غلطی سے اس نے ایسی نماز پڑھی ہے یا اس کی عادت ہے ایسی نماز پڑھنے کی. نبی بھی کیسے مہربان تھے نا، دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ایسی جلد بازی کے نماز پڑھنے کا عادی ہے یا آج اس سے غلطی سے ہو گیا ہے. جب 3 مرتبہ نبی نے بھیجا تو سمجھ گئی یہ عادی ہے. اب اللہ کے نبی نے اس کو سارا طریقہ سکھایا. اصل بات جس کے لیے میں نے روایت سنائی، نبی نے فرمایا دیکھو جب تم رکوع کے اندر جاؤ تو بالکل اطمینان سے رکوع کرو، اور جب رکوع کرنے کے بعد اٹھو تو بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو نبی نے کیا کہا تھا شروع میں، جاؤ واپس، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. اب ہم سوچیں جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں جلد بازی میں گئے اٹھے گئے، کبھی رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو پورے بھی نہیں اٹھ پاتے، وہ بوڑھے کی طرح کبڑے کی طرح چھوڑ اٹھ کر وہیں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. نماز نہیں ہوتی ایسے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو، چوری کرنے والا، شراب پینے والا، اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا بہت برے لوگ ہیں، اچھی چیز نہیں ہے چوری کرنا، شراب پینا. کتنے بڑے بڑے جرم ہیں نا، چوری، شراب. جب صحابہ نے کہا تو برے ہیں تو اچھے نہیں ہیں، اور پھر شریعت نے اس پر سزا بھی رکھی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، شراب پینے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جرم ہیں. کہا میں ان سے بڑا چور نہ بتاؤں. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ ان سے بڑا بھی کوئی چور گناہگار ہے. نبی نے فرمایا ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. کہا نماز کا چور ہے. نبی نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نماز کا چور ہے. صحابہ ہل گئے
اور سوال کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے صحابہ کا، نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں نماز کا چور بھی ہے، وہ نماز کا چور یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح نہ کرے۔ اور مثال دیتے ہوئے کیسا سمجھایا کہ چوری کرنے والا، شراب پینے والا اس سے بھی بدتر چور ہے۔ مثال دیتے ہوئے کیسا سمجھایا کہ چوری کرنے والا، شراب پینے والا اس سے بھی بدتر چور ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بڑے رازدار صحابی تھے اور نبی کے بڑے قریب رہنے والے صحابی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی، جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو بلایا، ادھر آؤ، اور اس سے کہا کہ تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی ہے۔ کیا کہا؟ تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی ہے، نماز کا رکوع اور سجدہ بالکل آرام سے اور صحیح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کو، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، کہا اگر تم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا اور اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تمہاری موت آئے گی۔ اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر تم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، ایسے ہی نماز پڑھتے رہے اور تمہاری موت آ گئی تو تمہاری موت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے آئے گی، اس کے خلاف آئے گی۔ آج ہم نے جان چھڑانے والی کہانی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز ایک بوجھ ہے میرے کندھے کے اوپر، اتارو اور جاؤ، اتارو اور جاؤ، اتارو اور جاؤ۔ نماز اس کا نام نہیں ہے، نماز اس کا نام نہیں ہے۔ میں نے جب نماز کی بات شروع کی تھی، پہلے دن میں نے کہا تھا کہ عبادت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کاپی کرو کسی کو۔ کس کو کاپی کرے؟ اپنے نبی کو۔ ہم رکوع میں جاتے، ابھی گئے نہیں، پتہ نہیں تسبیح، رکوع کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، رکوع کے اللہ اکبر بھی کہہ کے جاتے، کچھ بھی نہیں پتہ، فوراً اٹھ جاتے اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، وہیں سے سجدے میں جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ کسی آدمی نے نہیں پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ جب رکوع ہو گیا اب اٹھنا ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا پہلے کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد کہے گا ربنا لک الحمد۔ حدیث میں ہمیں بڑی چھوٹ دی ہے، ربنا لک الحمد کہیں، اللہم ربنا لک الحمد کہیں، ربنا ولک الحمد کہیں، چھوٹ ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا کیا کرے، پہلے کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر کہے ربنا لک الحمد۔ کسی نے دونوں نہیں کہے، ایک کہہ دیا یا سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نہ کہے، ایک کہے یا کچھ بھی نہ کہے، یا سمع اللہ لمن حمیدہ کو بدل کر کیا کہہ دے اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی۔ مقتدی امام کے پیچھے ہے تو امام ہمیں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب مقتدی کے لیے دو صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے پھر ربنا لک الحمد کہے، مرضی ہے اس کی، یا صرف ربنا لک الحمد کہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دونوں طریقے۔ اور اگر مقتدی بغیر کچھ کہے سیدھا امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے جو رکوع کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سجدے کے متعلق بات ہوگی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔